جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سب؟ الحمدللہ جی۔ اتوار کی چھٹی آپ کی اچھی گزر گئی؟ جی بالکل۔ اچھا جی، ویڈیو اپنی بند کر لیں۔ اور عثمان فاروق ویڈیو کیمرہ بند کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا استاد جی۔ عثمان فاروقی صاحب مائک بھی بند کر دیں۔ جی مائک بھی بند کر دیں جی۔ اچھا، یہ میوٹ کر دیں، میوٹ کرنا ہے یہاں سے؟ جی جی مہربانی سے۔ سبق یاد ہے آپ کو؟ سورہ احقاف یاد ہے جو منڈے کو آپ نے کہا تھا سنائیں گے؟ جی بولیے بھائی، جواب ذرا جلدی دے دیا کریں، ٹائم جی جی یاد ہے جی، کوشش کی ہے ہم نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم۔ اظہر جی صفحہ نہیں آ رہا، صفحہ نہیں آ رہا سامنے، ذرا شیئر کر دیں۔ جی ٹھیک ہے، قرآن پاک شیئر کر دیجیے۔ ظہیر اپنا مائک بند کر لیں، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی۔ جن کے پاس سگنل ٹھیک نہ آ رہے ہوں تو وہ بہتر ہے کہ واٹس ایپ پہ میسج کر دیا کریں اگر کچھ کہنا ہو تو۔ ایسا ابھی قرآن پاک کھول دیں گے، کہہ دیا ان کو، تب تک آپ سب شروع کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کر لی، زادہم ہدا، اللہ نے انہیں ہدایت کے اعتبار سے بڑھا دیا، وآتاہم تقواہم، اور اللہ نے انہیں تقوی عطا فرمایا۔ اس سے پہلے والی آیات میں منافقین کا ذکر تھا، اور ان منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ آپ کی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو بڑے کان لگا کر غور سے سننے کا مظاہرہ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ ہم غور سے سن رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ غور سے نہیں سنتے۔ پھر بعد میں استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی کیا کہا تھا ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک طرح کی توہین مجلس تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کا استہزاء تھا، اور جو حضور علیہ السلام کا مذاق اڑائیں، پھر ان کے ساتھ اللہ رب العزت کا سلوک اور رویہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ لیکن یہ دلوں پر مہر لگنا یہ بھی چونکہ ان کے اپنے اعمال ہی کی وجہ سے تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا واتبعوا اہواءہم، انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی اور مسلسل کی، اور اس مسلسل خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب اس کے بعد پھر ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر فرمایا، والذین اہتدوا کے اندر وہ ایمان والے جو ہدایت پا چکے، وزادہم ہدا، اللہ نے انہیں ہدایت کے اعتبار سے زیادہ کر دیا۔ ہدایت کی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے، کیفیات ہدایت کی بڑھتی رہتی ہیں، جیسے جیسے قرآن پاک نازل ہوگا اور مزید آیات نازل ہوں گی تو چونکہ یہ ان پر ایمان لائیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو ایمانی کیفیات انسان کے دل کے اندر وہ بڑھتی ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا وزادہم ہدا۔
वआताहुम तक़वाहुम, और अल्लाह ने उन्हें उनका तकवा दिया। तकवा का माना परहेजगारी है, तकवा का माना गुनाहों से बचना है, तकवा का माना अल्लाह की नाफरमानी से बचना है। तकवा कहते हैं, सैयदना उबई इब्न काब से सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि तकवा किसे कहते हैं, तो फरमाया कि क्या आप कभी खारदार झाड़ियों में से गुजरे? जी हाँ गुजरे। कैसे गुजरे? फरमाया अपने पाँचों को भी इकट्ठा किया, ऊपर किया, और अपने जिस लिबास को संभाला ताकि कोई कांटे में अड़ न जाए। फरमाया बस यही तकवा है कि दुनिया में से चलो गुजरो तो फिर अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को यूं संभाल के निकल जाओ, बच जाओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी से। इसी को तकवा कहते हैं। इसकी दूसरी तफसीर या यूं कह लें कि आसान माना इसका ये भी किया गया, अलहमहुम मा यत्तकून बिहिन नार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों में ऐसी बातें डाल दी जिनके ज़रिए से वो जहन्नम की आग से बच सकते हैं। वहल यंजुरून इल्ला अस्साआ, क्या वो नहीं देखते? फहल यंजुरून, वो नहीं देखते, इल्ला अस्साआ, मगर क़यामत को, वो नहीं इंतज़ार करते क़यामत का। अन तातियहुम बग़ततन, कि वो क़यामत उनके पास अचानक आ जाए। फ़क़द जाअ अशरातुहा, यकीनन क़यामत की अलामात आ चुकी हैं। फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम, फरमाया कि उनकी नसीहत कैसे मुमकिन होगी जबकि वो उनके पास आ जाएगी। फहल, ये हल वैसे तो आप अरबी में पढ़ेंगे नाहमीर के अंदर और उसमें तरीक़तुल असरिया में हल इस्तिफ़ाम के लिए आता है, लेकिन कभी कभी ये नफ़ी वाला माना देता है। यहाँ ये नफ़ी वाला माना दे रहा है। यंजुरून का माना इंतज़ार करना, वो नहीं इंतज़ार करते, इल्ला मगर, अस्सा का माना है क़यामत। वैसे सा का माना घड़ी भी किया जाता है, लेकिन यहाँ मुराद कुरान पाक में अस्साअतु, ये क़यामत का नाम है, और बहुत सारी जगहों पे इसी नाम से क़यामत को पुकारा जाएगा। हदीस मुबारक में भी इसी तरह। तो फहल यंजुरून इल्ला अस्सा, वो इंतज़ार नहीं करते मगर क़यामत का। अन तातियहुम बग़ततन, ये कि वो उनके पास आ जाए। बग़ततन कहते हैं अचानक किसी चीज़ का आना, मगर ये कि वो क़यामत उनके पास अचानक आ जाए। फ़क़द जाअ अशरातुहा, तहक़ीक़ क़यामत की अलामात आ चुकी है। ये एक तो मुनाफिकीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारक में फिर मुखातिब किया कि ये ऐसे बदबख्त हैं, वो उसकी इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह की तरफ से कोई सज़ा आए, फिर ईमान लाएँ, फिर ईमान के अंदर पुख्ता हों, या क़यामत उनके 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 ऊपर तारी कर दी जाए, फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात पर सिद्क़ के दिल से ईमान लाएंगे। लेकिन याद रखें, जब क़यामत आ जाएगी, उसकी अलामात ज़ाहिर हो जाएंगी, फिर किसी का ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। अब क़यामत की अलामात कुछ बड़ी बड़ी हैं जो कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होंगी, और कुछ अलामात ऐसी हैं जो छोटी छोटी हैं, जो क़यामत के जो अभी से जिनका ज़ुहूर हो चुका है। जैसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगंबर बन के, नबी बन के मबूस होना भी क़यामत की अलामत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अना वसा कहातीन, मैं और, यूँ दो उंगलियों का इशारा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि मैं और क़यामत, हम दोनों आपस में यूँ मिले हुए हैं जैसे दो उंगलियों के दरमियान तीसरी उंगली नहीं, ऐसे मेरे और क़यामत के दरमियान कोई और नबी नहीं। इसी तरह इंशिकाकी कमर, यानी चांद का दो टुकड़े होना, ये भी क़यामत की अलामात में से है। इल्म का उठ जाना क़यामत की अलामात में से है। ज़िना की कसरत होना, इसको भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अलामत में से शुमार किया। शराबखोरी करना, औरतों की तादाद मर्दों की बनिस्बत ज़्यादा होना, ज़कात को लोग तावान समझें, तो ये भी क़यामत की अलामत है, अपने ऊपर बोझ समझ रहे हैं। इल्म दीन को दुनिया कमाने का ज़रिया दुनिया कमाने के लिए हासिल किया जाए, बीवी की इताअत की जाए और माँ की नाफरमानी की जाए, ये भी क़यामत की अलामत में से है। अमानत को माल गनीमत समझा जाए, किसी ने कुछ पैसे माल दौलत आपके पास रखवा दिया तो बस गस्ब कर लिया माल गनीमत समझकर, उसको हजम करके। मसाजिद में शोर शराबा करना, बाप को दूर रखना और अपने दोस्त को करीब करना, दोस्त के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, अच्छे हों, उसकी बात मानी जाए और बाप की नाफरमानी की जाए, तो ये भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की अलामात में इसको शुमार किया। कौम का सरदार कौम का फासिक हो, यानी हुक्मरान फासिक होंगे, फाजिर होंगे, गुनाहगार होंगे, ज़ानी व बदकार होंगे, गाना गाने वाली औरतों की तादाद ज़्यादा हो जाए, आलात मौसीकी ज़्यादा हो जाए,
امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں تو یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے۔ آپ دیکھیں کہ موجودہ دور میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے، کیا ان کی توہین نہیں کی جاتی، ان کی تنقیص نہیں کی جاتی، ان میں عیب جوئی نہیں کی جاتی، کیا ان پہ لعنت ملامت نہیں کی جاتی؟ یہ قیامت کی علامات میں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شمار کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایسا ہونے لگے تو پھر انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دھنس جانے کا، شکلوں کے مسخ ہونے کا، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، پھر اللہ کے عذاب اور اللہ کی طرف سے مصیبتیں ایسے آئیں گی جیسے کوئی تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کے بعد دوسرا دانہ گرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بیان فرمائی جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ان علامات کو چھوٹی شمار کیا گیا ان علامات کی بنسبت جو بالکل قیامت کے قریب قریب ظاہر ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد یہ فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد یہ فرمایا کہ وَأَنَّا لَهُمْ اذا جاءتهم ذکرہم، یہ ذکرہم یہ بنے گا اس کا فَأَنَّا لَهُمْ کے لیے یہ بن جائے گی، اس کا اسم بن جائے گا۔ کہاں ہوگی اس کے لیے نصیحت، ان کے لیے نصیحت کہاں ہوگی؟ کب؟ اذا جاءتهم، جب وہ قیامت ان کے پاس آ جائے۔ جب قیامت آ جائے گی پھر نصیحت کہاں ہوگی؟ پھر تو نصیحت کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، پھر تو لوگ کلمہ پڑھیں گے لیکن قبول نہیں کیا جائے گا، معافی مانگے گی قبول نہیں کی جائے گی، پھر وہ اپنے آپ کو قسمیں اٹھا کر اللہ پر ایمان کا اظہار کریں گے لیکن اس ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان بالغیب کا مکلف بنایا، بن دیکھے اللہ کو مانو۔ جب اللہ کی قیامت اور اللہ کے عذاب آئیں گے پھر اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو وہ معافی قابل اعتبار نہیں ہے۔ فعلم، جان لیجئے، انہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مردوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے۔ دیکھیے ایک تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ فعلم، جان لیجئے، پھر اس کے بعد انہ لا الہ الا اللہ، بے شک کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ؟ تو یہ امت کو سکھانے کے لیے ہے۔ نمبر 2، ثابت قدم رہنے کا حکم ہے کہ آپ جانتے تو پہلے بھی ہیں، اس پر ثابت قدم رہیے۔ مشرکین جتنی بھی آپ کی مخالفت کریں، منافقین جیسی بھی آپ کے سامنے مزاحمت کریں، آپ کا کام ہے لا الہ الا اللہ پر قائم رہنا، اس پر ثابت قدم رہنا۔ آپ جانتے پہلے بھی ہیں پھر بھی آپ کو کہا جائے کہ پھر جان لو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ثابت قدم رہو۔ تو یہ فعلم کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ثابت قدمی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ نمبر 3، اس میں علم کی فضیلت بھی آ گئی کہ فعلم کا تعلق ہوتا ہے علم کے ساتھ، فعلم کا معنی جاننی ہے، تو جاننا علم کو کہتے ہیں، اور آگے عمل کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، یہ واستغفر لذنبک یہ عمل ہے۔ تو فرمایا کہ علم پہلے ہے عمل بعد میں ہے، علم کے ذریعے سے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں، علم حاصل کرو گے تو آپ کے اعمال کے اندر خوبصورتی آئے گی، نکھار آئے گا۔ دوسری بات، لا الہ الا اللہ کے فضائل تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ بس یہ ایسا کلمہ ہے جو سب انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ مقدس کلمہ ہے جو شیطان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ شیطان کہتا ہے میں نے انسان کو ہلاک کیا وساوس ڈال کے، ہلاک کیا گناہ کروا کے، لیکن انسان نے مجھے ہلاک کر دیا لا الہ الا اللہ پڑھ کر۔ پھر آگے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والے مردوں کے لیے، وَالْمُؤْمِنَاتِ اور ایمان والی عورتوں کے لیے۔ مولانا ایک بات یہاں ذہن میں آ سکتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے تو حضور کے تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ کے کسی بھی نبی کے گناہ نہیں ہوتے، اللہ کے سارے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہر نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نہ ان سے چھوٹا گناہ ہوتا ہے نہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ لیکن ذنب کا معنی گناہ کیا جاتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث مبارکہ معروف ہے سنی ہوگی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا
ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو یہاں اللہ رب العزت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور ہم حدیث مبارکہ میں پڑھیں تو حدیث مبارکہ میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار کا معنی ہی توبہ طلب کرنا ہے۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ معافی مانگیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ میں اللہ سے 100 بار دن میں استغفار کرتا ہوں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں، لفظ کی جب نسبت بدلتی ہے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ گناہ کی نسبت جب ہماری طرف ہوگی تو اس کا معنی اور ہوگا، جب گناہ کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی نبی کی طرف کی جائے گی تو اس کا معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ ہماری زبان کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کی مثال دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ لفظ محبت کو لے لیں، جب ہم کہیں گے کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے تو یقیناً اس محبت کے لفظ کا مفہوم اور ہوگا، لیکن جب آپ کہیں گے کہ مجھے اپنی اماں سے محبت ہے تو اس کا مفہوم اور ہوگا۔ جب یہ کہا جائے کہ بہن سے محبت ہے تو اس محبت کا مفہوم اور ہے۔ جب کہیں کہ مجھے بیوی سے محبت ہے تو یہاں محبت کا مفہوم اور ہے۔ لفظ محبت ہی ہے لیکن نسبت ماں کی طرف ہوگی معنی اور ہوگا، بہن کی طرف ہوگی معنی اور ہوگا، بیوی کی طرف نسبت ہوگی تو مفہوم اور معنی اور ہوگا۔ تو لفظ جب بدلتا ہے، اس کا مضاف الیہ بدلتا ہے، اس کی نسبت بدلتی ہے تو اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ اس لیے لفظ ذنب کی نسبت جب میری اور آپ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی ہوتا ہے گناہ، اور جب لفظ ذنب کی نسبت نبیوں کی طرف کی جائے قرآن کریم میں تو پھر اس کا معنی گناہ نہیں ہوتا، پھر اس کا معنی ہوتا ہے خلاف اولا کام یا اجتہادی خطا، جو عند اللہ جرم نہیں ہوتی بلکہ عند اللہ وہ ٹھیک ہوتی ہے، وہ اس پہ بھی اجر دیا جاتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ ایک کام کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ اعلیٰ ہے اور ایک طریقہ اس کی بنسبت ادنا ہے، لیکن جائز دونوں ہی ہیں، ناجائز ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کبھی رسول اعلیٰ طریقے کو چھوڑ کر اس ادنا طریقے کو اختیار کر لیتا ہے تو اس پر تنبیہ کی جاتی ہے کہ یہ آپ کے منصب اور بڑے مقام کے مناسب نہیں تھا، آپ کو چاہیے تھا افضل طریقہ اختیار کرنا۔ جیسے ہم نے ابھی اس کے شروع میں سورہ محمد کے شروع میں پڑھا کہ آپ کو اختیار ہے کہ یا تو آپ قیدیوں کو بدلہ لے کر چھوڑ دیں، فدیہ لے کر چھوڑ دیں، آپ چاہیں تو احسان کر کے چھوڑ دیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی پکڑے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشاورت کی اور مشاورت کرنے کے بعد فدیہ لے کر چھوڑ دیا، جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو قتل کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی رائے کی تائید فرمائی اور فرمایا کہ یہ ان کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس پر تنبیہ آئی، سورہ انفال میں اور توبہ میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ لفظ کی نسبت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کر اللہ نے مخلوق کو تعلیم دی ہے کہ جب ایک معصوم نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ استغفار کرے حالانکہ اس کے ذمہ گناہ کوئی نہیں ہے، تو جو گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بطریق اولا اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرتے رہیں تاکہ اللہ رب العزت کی نظر کرم اور نظر رحمت ان پر ہو۔ وللمؤمنین، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی استغفار کیجیے۔ اس میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو کے لیے استغفار کریں، وہاں ہمیں ایک تعلیم بھی ہے کہ اگر آپ بڑے ہیں تو آپ چھوٹوں کے لیے دعا کرتے رہیے، آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں کی سفارش آگے دوسروں کے سامنے کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو استغفار کا معنی ایک طرح کی سفارش ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کر رہے ہیں ایمان والے مردوں کی اور ایمان والے عورتوں کی اللہ رب العزت کی ذات عالیہ کے سامنے کہ ان مردوں کی اور عورتوں کی بخشش فرما دیجیے۔ واللہ یعلم متقلبکم، اللہ رب العزت جانتا ہے۔ متقلب کہتے ہیں پلٹنے کو، آنا جانا، الٹنا پلٹنا، اور مسوا کہتے ہیں مستقل ٹھکانے کو۔ تو فرمایا کہ واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، متقلبکم تمہارے پلٹنے کو۔ اب اس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر اس کی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ متقلبکم کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت تمہارے دنیا میں جو مشاغل ہیں ان کو اللہ رب العزت جانتے ہیں، جو دنیا میں تم اعمال کرتے ہو،
اور مسوا چونکہ مستقل ٹھکانہ ہے تو مستقل ٹھکانہ تو ہر ایک انسان کا آخرت میں ہے، یا جنت یا جہنم، تو اللہ تمہارے اس مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ دوسری تفسیر اس آیت مبارکہ کی یہ بھی کی گئی کہ متقلبکم کا معنی ہے دن میں جو امور کیے جاتے ہیں، اور مسواکم کا معنی قرار پکڑنا، ٹھہرنا، تو یہ مراد اپنی خوابگاہیں ہیں، آپ کے بستر ہیں۔ اللہ رب العزت تمہارے دن کے اعمال کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہارے رات کے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ متقلبکم کی تیسری تفسیر یہ فرمائی گئی کہ اس سے مراد وہ مدت ہے جو انسان اپنے ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، اور مسواکم ماں کے پیٹ میں گزارنا اور پھر دنیا میں رہنا، اور مسواکم سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے دنیا کے ان حالات کو بھی جانتا ہے اور آخرت کے ان احوال کو بھی جانتا ہے، جہاں سے آخرت شروع ہو رہی ہے، جہاں سے تمہاری دنیا کی زندگی شروع ہوئی ہے وہ ماں کا پیٹ ہے، اور جہاں سے تمہاری آخرت کی زندگی شروع ہوئی ہے قبر ہے، مٹی کا پیٹ ہے۔ تو اللہ رب العزت ان دونوں حالات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی نظر اتنی گہری ہے، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کے علم سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، پھر ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ پھر ہر انسان کو چاہیے کہ صدق دل سے ایمان لائے، صدق دل سے اعمال کرے، اپنے ایمان میں اور اعمال میں منافقت سے کام نہ لے۔ اس کے بعد پھر روئے سخن دوبارہ سے منافقین کی طرف ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کہتے ہیں لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں سورت نازل کی جاتی۔ ایمان والے تو اللہ سے احکام مانگتے ہیں کہ اللہ اور حکم دیجئے اور ہماری رہنمائی فرمائیے تاکہ ہم تیری رہنمائی میں اعمال کریں، تیری رہنمائی کے اندر اعمال خیر ہم کریں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب کوئی ایسی صورت نازل کر دی جاتی ہے جو محکم ہوتی ہے۔ محکم کے دو معنی کیے گئے۔ محکم کا ایک معنی کیا گیا واضح، جس کے احکام بالکل واضح، کوئی ابہام نہیں، اور اس میں کوئی دو معنی نہیں کیے جا سکتے، معنی کے اندر کسی طرح کی کوئی انسان کو غلطی نہیں لگ سکتی، بالکل صاف ستھرا سیدھا سا معنی ہے اس کا، واضح اور صاف معنی ہے۔ اور محکم کا دوسرا معنی کیا گیا ایسی صورت جو منسوخ نہیں ہوتی، جس کے احکام بڑے پختہ ہیں، اس کو بعد میں تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ تو دونوں طرح کے دونوں تفاسیر صحابہ اکرام سے منقول ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہیں، دونوں اس آیت کے اندر مراد لی جا سکتی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محکم ہر وہ صورت جس میں جہاد و قتال کے حکام ہے، اس صورت کو محکم کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نسخ نہیں ہوتا، وہ منسوخ نہیں ہوتی صورت، بلکہ اس سے پہلے اگر صلح کی ہو تو وہ صلح تو منسوخ ہو جائے گی، لیکن وہ قتال والی آیات منسوخ نہیں ہوگی۔ اب دوبارہ سے اس آیت کو دیکھ لیجئے، پہلے حکم ہے ایمان والوں کو، ایمان والوں کی کیفیت ذکر کی، ایمان والوں کے اندر کی ایمانی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ولا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد گھبراتے نہیں، اللہ سے تعلق جوڑنے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑنے کے بعد انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، وہ گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں لولا نزلت سورۃ، اور سورت کیوں نہیں نازل ہوتی، اور لائیے اور احکامات دیجیے، ہم غلامان محمد ہیں، ہم اللہ رب العزت پر ایمان لانے والے ہیں، ہم اعمال کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب کوئی ایسی صورت نازل ہو جاتی ہے جو بالکل صاف اور واضح ہو، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور صورت کے اندر قتال کا حکم دیا جائے، کفار سے لڑنے کا حکم دیا جائے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، بیماری سے مراد نفاق کی بیماری، منافق شک والی بیماری، ینظرون الیک، وہ آپ کی طرف دیکھیں گے، نظر المغشی علیہ من الموت، وہ دیکھیں گے اس شخص کی طرح جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، فرشتے نظر آ چکے ہوں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، چہرے کے رنگ اڑ جاتے ہیں، رنگت انسان کی بدل جاتی ہے، جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، رنگت پیلی پڑ گئی، کیوں؟ موت کا فرشتہ سامنے نظر آ گیا۔ چونکہ یہ بدبخت اندر کے مومن نہیں تھے، اندر کے تو کافر تھے، یہ تو کبھی میدان جہاد میں اترنا چاہتے ہی نہیں تھے، یہ تو اپنی زندگی سے پیار کرنے والے لوگ تھے، یہ تو اللہ کے نام پہ کبھی مرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اب جب ایسی صورت نازل ہوئی جس میں قتال کا حکم ہے، لازمی بات ہے کہ قتال ایمان والوں کو کہا جائے گا کہ نکلو میدان عمل میں۔ اب ایمان والے جب میدان جہاد میں جائیں گے تو منافق پھنس گیا، جاتا ہے تو مرتا ہے، اور اگر نہیں جاتا تو اپنے نفاق کا پول کھلتا ہے۔
پھر اپنا نفاق نہیں بچتا. تو یہ اس لیے پریشان ہے. تو جو ہی آیات مبارکہ ایسی نازل ہوئی تو اس کی تو ہوائیاں اڑ گئی, اس کی تو رنگت بدل گئی, اس کے تو چہرے کا رنگ فک ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, میں اب کیا کروں. تو اللہ فرماتا ہے فَأَوْلَى لَهُمْ فَأَوْلَى لَهُمْ. اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر تو یہ فرمائی گئی اولا کا ویسے معنی سمجھ لیں کہ اولا کا معنی زیادہ قریب, لہم کا معنی ان کے لیے. اب اگر اس کو ہم پیچھے والے لفظ کے ساتھ جوڑ لیں من الموت, تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ موت تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے. پھر لفظ موت محذوف نکالیں گے, موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے. جس موت سے ڈر کر تم جہاد کی طرف نہیں جا رہے تو موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے. جہاد میں موت نہیں ہے. جتنے قبرستان آباد ہوئی یہ سارے کوئی اللہ کے راستے میں لڑ لڑ کے نہیں مرے, کوئی بستر پہ مرا, کوئی ہسپتال میں مرا, کوئی ایکسیڈنٹ سے مرا, کوئی بیماری سے مرا. تو جہاد کے اندر موت نہیں ہے. موت اگر جہاد کے اندر ہوتی تو پھر تو سارے یہ کیوں مرتے باقی جو باقی اپنے گھروں کے اندر اور آرام گاہوں کے اندر تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موت تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے. جہاد پہ نہیں جاؤ گے تب بھی مرنا ہے, لیکن اگر اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم پر اللہ کے دشمن سے لڑتے ہوئے مر جاؤ گے تو یہ تو بہت بڑی غنیمت ہے, یہ تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ فَأَوْلَى لَهُمْ کا تعلق بعد والے جملے کے ساتھ جوڑا جائے, طاعۃ وقول معروف. پھر آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اطاعت کرنا اور اچھی بات کرنا. تو یہ دونوں طرح اس کی تفسیریں کی گئی ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر یہ فرمائی جو میں نے پہلے کی ہے کہ موت تو ان کے لیے اس سے بھی زیادہ قریب ہے, اور دیگر مفسرین کرام نے اس کی تفسیر دوسری فرمائی فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ, اس کے ساتھ جوڑا ہے اس کو. بہرحال دونوں طرح ثابت ہے تفسیر, یعنی یہ منقول ہے نبی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے. اب ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے, اس آیت کو دوبارہ سے دیکھ لیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں سے جب ایمان والے کہتے ہیں لولا نزلت سورۃ, سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی. اور فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ, جب کوئی محکم صورت واضح احکام والی صورت نازل کر دی جائے, وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ, اور اس میں قتال کا حکم ہو. دیکھیں اس صورت مبارکہ کے اندر قتال کا حکم ہے. قتال کا لفظ اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی, جیسے جہاد کے لفظ میں تعویل ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں یہ جوہد کے معنی میں, جوہد بمعنی کوشش, اور جوہد کا جہاد جاہد یجاہد جہادن کا معنی ہوتا ہے لڑائی کرنا, قتال کرنا. یہی باب مفعلہ سے دوسرا مصدر اس کا آئے گا جاہد یجاہد مجاہدتن, اس کا معنی کوشش کرنا. لیکن قتال والے لفظ میں تو کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. اس لیے رأیت الذین فی قلوبہم مرض, تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے, مراد اس سے منافقین ہے. اس لیے اگر آپ لکھتے ہیں تو رأیت الذین کے نیچے آپ لکھ لیں گے منافق. ینظرون الیک, وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف. نظر المغشی علیہ من الموت, اس انسان کی طرح جس پر موت کے ڈر سے بے ہوشی طاری ہو رہی ہے. فَأَوْلَى لَهُمْ, موت ان کے زیادہ قریب ہے. تو یہ بددعائیہ جملہ بنے گا. اور دوسرا ترجمہ, دوسری تفسیر فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوف, زیادہ بہتر ہے ان کے لیے کہ اطاعت کریں اور اچھی بات کریں. بس مولانا ٹائم ہمارا پورا ہو گیا, آیت کی پوری نہیں ہوئی, جہاں تک آپ بس یاد کر لیں, انشاءاللہ کل کو آگے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز وعلیکم آ رہی ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی جی الحمد للہ، اللہ کا احسان ہے. سبق پڑھ لیا پہلا تصویر کا سبق؟ جی پڑھ لیا. چلو جی کھول لیں کتاب. یہ ایڈمن بنایا ہوا ہے یہ دو تین ساتھیوں کو، یہ حافظ شاہد علی صاحب کو. کتاب کھول لیں. کھول لیے ماشاء اللہ. معرب اور مبنی کے متعلق آپ پڑھ رہے تھے. تو یہ اسم متمکن اور اسم غیر متمکن، یہ بحث چل رہی تھی. صفحہ تھوڑا چینج کر لیں. یہ اگلا صفحہ 16 نمبر پہ ہے. یہ پورا صفحہ یہ کھول لیں. ہاں جی، یہی صفحہ پورا کھول لیں. صفحہ معرب اور مبنی کی قسمیں جو ہے یہ چل رہی تھی. تو یہ آدھا صفحہ آپ نے پڑھ لیا تھا. یہ اگر کسی نے اس کی تعریف یاد کی ہو، اس کو یاد ہو، تو وہ اس کی تعریف بیان کر دے. اس کی اقسام، معرب اور مبنی کی اقسام جو ہے وہ، اور اسی طرح جو ہے یہ اسم متمکن اور غیر متمکن کی تعریف اگر کسی کو یاد ہو تو بیان کرتے ہیں. یاد ہے کسی کو؟ تو یاد نہیں کیا. آواز آ رہی ہے میری نا؟ آواز آ رہی ہے؟ جواب تو دیں. یاد کیا ہے یا نہیں کیا؟ اس کے مطابق لگ رہا ہے کہ یاد جی نہیں. حضرت، بس اتنا یاد کیا ہے کہ اسم متمکن جو ہے نا وہ معرب ہے، اس لیے کہ متمکن کا معنی ہے جگہ دینا، تو یہ معرب کو جگہ دیتا ہے، اس لیے یہ معرب ہے. اور غیر متمکن مبنی ہے. اور غیر یہ ہے کہ متمکن کی تعریف جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، اور متمکن کی تعریف جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. یہ تعریف بھی اس کی پڑی تھی. اس جی سے ٹھیک. متمکن، ہاں جی، اس سے متمکن جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اور غیر متمکن جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو. مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہو. فعل مضارع معرب ہے بشرط کہ اچھا، اسم غیر متمکن مبنی ہے افعال میں فعل ماضی، امر حاضر، معروف، فعل مضارع جس میں تمام حروف مبنی ہے. یہ تو آپ نے یاد کر لیا ہوگا جو پہلی لائن ہے. ایک تو اسم غیر متمکن جو ہے یہ مبنی ہے. ایک تو بات ہوگی. اسم غیر متمکن کی تعریف جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آج پڑھ لیں گے. اور اسم غیر متمکن کے علاوہ اور کون کون جو ہے وہ مبنی ہے. افعال میں کون کون مبنی ہے یہ بات تو آسان ہی ہے. یہ بات کوئی بتا دے افعال میں فعل میں کون کون سا فعل مبنی ہوتا ہے، کون سا معرب ہوتا ہے. ہاں جی، افعال میں کون کون سا افعال کون کون سے معرب ہوتا ہے. ایک تو اسم غیر متمکن کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا، وہ تو تعریف آپ پڑھیں گے. مبنی اور معرب کی اقسام پڑھ رہے ہیں نا. مبنی کی جو ہے وہ ایک تو اسم غیر متمکن مبنی ہے. اس کے علاوہ جو ہے افعال میں فعل ماضی، یہ پورا کا پورا ہم نے پڑھا تھا مبنی ہے. فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلن، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا، یہ پورا کا پورا جو ہے
یہ مبنی ہے، اس میں کوئی بھی معرب نہیں ہے، یہ سب کا اعراب جو ہے وہ ایک ہی رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے، کسی بھی حالت میں بدلتا نہیں ہے۔ فعلہ جو ہے یہ فعلہ ہی رہے گا، چاہے زمین ادھر کی ادھر ہو جائے، آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، فعلہ نے جو ہے فعلو نہیں ہونا، فعلہ نے فعلہ ہی رہنا ہے۔ تو اب فعلہ نے فعلہ ہی رہنا ہے، ما فعلہ نے ما فعلہ ہی رہنا ہے۔ حالات سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ جی بالکل۔ ہاں جی۔ اور اسی طرح جو تسنیہ کا صیغہ فعل فعلا، اب فعلا تسنیہ کا صیغہ جو ہے وہ فعلا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ تسنیہ کا صیغہ جو ہے نا وہ فعلو ہو جائے، یہ تسنیہ کا صیغہ جو ہے تسنیہ کا صیغہ فعلا الف لام الف ہی رہے گا، تو یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اور اسی طرح جو ہے امر حاضر معروف جو ہے یہ آپ اس کی گردان پڑھیں گے۔ ہاں جی، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ لیں۔ یہ کل والے سبق میں حضرت یہ ہم نے پڑھا تھا کہ نون جمع مونس اوپر یہ متمکن میں نا ہاں جی ہاں جی کہ پہلے مضارع معرب ہے بشرطی کہ نون جمع مونس اور نون تاکید سے خالی ہو، تو یہ نون تاکید کیا ہے؟ نون تاکید کی گردان آپ پڑھیں گے، یہ مضارع کے آخر میں کبھی کبھی نون تاکید کا لگا دیا جاتا ہے بات کو پکا کرنے کے لیے اور بات کو مستقبل کے معنی میں کرنے کے لیے۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ بات مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں، لیکن جو ہے بلکہ نون تاکید جو ہے مستقبل اس میں بھی حال اور دونوں معنی پائے جائیں گے، لیکن جو ہے وہ بات کو پکا کرنے کے لیے آئے گا، جیسے فعل یفعلو۔ اب یفعلو کے آخر میں نون تاکید کا لگا دیا جاتا ہے اور شروع میں جو ہے لام تاکید لگا دیا جاتا ہے، لام اور نون یہ دو۔ لام آپ گردان پڑھیں گے، لام تاکید با نون ثقیلہ، یہ اس الفاظ کے ساتھ آپ تھوڑا مضارع کی گردان علم و صرف کھول کے دیکھیں گے تو یہ آپ کو قریب میں نظر آ جائے گی۔ شروع میں جو آپ گردانیں پڑھ رہے ہیں ماضی مضارع کی، تو اس میں آپ کو بالکل قریب میں ہی جو ہے نا کوئی 3-4 صفحوں کے اندر یہ گردان نظر آ جائے گی کہ لام تاکید با نون ثقیلہ یفعلو ہے۔ اب یفعلو کا معنی جو ہے کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، جب نون تاکید لگا دیں گے اور لام بھی لگے گا ساتھ، لا یفعلن، اب یہ یفعلو تھا، لو کے ساتھ اگر نون تشدید کا لگا دیا لا یفعلن، اب یہ ہے وہی ترجمہ وہی ہے، سب کچھ وہی چیز ہے، لیکن شروع میں لام لگا ہے اور نون تاکید کا لگا ہے، تو یہ اس کا ترجمہ بھی وہی رہے گا، لیکن اس کے ترجمے کے درمیان ہم ضرور کا اضافہ کر دیں گے، ضرور بالضرور کرتا ہے، ہاں جی ضرور بالضرور کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ اب ضرور کا ترجمہ تاکید آ گئی نا، ضرور کرے گا وہ ایک مرد، جو بات کو پکا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے تاکید۔ تو یہ انشاءاللہ اس کی گردان آپ پوری کی پوری گردان پڑھ لیں گے، وہی گردان ہے لیکن آخر میں نون تاکید کا اضافہ کرنا، لا یفعلن لا یفعلانی، تو یہ ساری گردان جو ہے وہ اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ اور نون ہاں جی ہاں جی آپ نے کہا کہ نون تاکید آنے کے ساتھ جو ہے نا یہ فعل مضارع جو ہے نا یہ مستقبل کا بتائے گا۔ نہیں مستقبل کا نہیں بتائے گا، وہ میں غلطی ہوگی، اس کے اندر دونوں معنی پائے جائیں گے، ہاں حال بھی پایا جائے گا، وہ تھا سین لگانے سے خالی مستقبل کا معنی پایا جاتا تھا، جو آپ نے پیچھے پڑھ لیا تھا سین، تو نون کا نہیں ہے، نون کا صرف تاکید کے لیے ہوتا ہے، باقی حال اور مستقبل دونوں معنی اس کے اندر پائے جائیں گے۔ اچھا نون جمع مؤنث کا تو سمجھ آ گیا نا؟ جی بالکل۔ ہاں جی، یہ دو سیغے جو ہے نون تاکید اور نون جمع مؤنث، یہ دو اگر ہوں گے تو یہ مبنی ہے۔ امر حاضر معروف کی گردان بھی آپ نے پڑھ لیا یا نہیں پڑھی؟ امر حاضر معروف کی نہیں پڑھی جی، نہیں پڑھی ابھی۔ نہیں پڑھی، وہ بھی آپ پڑھ لیں گے۔ افعل فعل یفعل امر حاضر معروف بنانے کا آپ قاعدہ بھی پڑھ لیں گے کہ امر حاضر بنانے کا قاعدہ کیا ہے، مضارع سے ہی بنے گا امر حاضر، یفعل ہے نا، فعل یفعل، اب یفعل جو ہے مضارع کا صیغہ، مضارع کے صیغے سے جو ہے یہ امر بنے گا، اس کے شروع میں سے یا کو گرا کے اس کے جگہ پر الف لگا دیں گے اور پھر آخر میں جو ہے وہ آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، وہ آپ اس اصول پر لکھا ہوگا
تو فعال افعل نہیں، الف کو جو ہے وہ الف کبھی زبر آ جاتا ہے، کبھی زہر آ جاتی ہے، کبھی پیش آ جاتی ہے، وہ اصول کے اوپر. اگر تو افعل آئے گا، افعل افعلا افعلو. ہاں جی، افعل افعلا افعلو افعلی افعلا افعلنا، یہ 6 سیغے ہوتے ہیں امر حاضر معروف کے، یہ 6 سیغے ہیں. تو یہ 3 اس میں مؤنث کے ہوتے ہیں، 3 مذکر کے ہوتے ہیں. 3 مؤنث حاضر کے، یعنی کہ مؤنث سے مراد واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث. واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، یہ 6 سیغے ہوتے ہیں ٹوٹل حاضر کے. واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، کیونکہ امر حاضر معروف ہے نا. تو اب یہ ہوتا ہے. تو اب اس میں نصر ینصر سے امر کی گردان بنے گی انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. اسی طرح جو ہے اضرب، ضرب یضرب سے امر کی گردان بنے گی اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا. تو یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے امر کا صیغہ نا. امر حاضر معروف کی یہ 6 صیغے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے. اہدی، اہدی، اب یہ اہدی امر کا صیغہ، اہدنا الصراط المستقیم امر کا صیغہ. ہاں جی کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ فعل امر حاضر معروف میں جو ہے یہ متکلم نہیں ہوتا اس میں. نہیں، اپنے آپ کو کون حکم کرتا ہے؟ اپنے آپ کو حکم کرتا ہے میرا نام ہے ابراہیم، میں اپنے آپ کو حکم کروں چل ابراہیم پانی لے کر آ. اپنے آپ کو تو نہیں کوئی حکم کرتا، اپنے آپ کو تو وہ سوچتا ہے. صیغے جو ہے نا اپنے آپ کو حکم تو نہیں کرتا، اپنے آپ کو حکم تو صرف سامنے والے کو کرنا ہوتا ہے. غائب کو بھی حکم نہیں کر سکتا. غائب کو حکم کر سکتا ہے؟ ایک بندہ آپ کی بات کو سن ہی نہیں رہا، آپ اس کو کہو گے بھائی چل زید پانی لے کر آ، زید آپ کی بات کو سن ہی نہیں رہا. تو یہ امر کا صیغہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ کبھی کبھی غیب کا بھی استعمال ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ غیب کا استعمال نہیں ہوتا، غیب کو بھی بسا اوقات حکم ہو جاتا ہے، لیکن وہ حکم کس طریقے سے ہوتا ہے؟ تو وہ حکم جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ لیفعل، زید کو یوں کرنا چاہیے تھا، یہ اس طرح کو زید کو چاہیے کہ وہ پانی لے کر آئے. اب یہ زید کو چاہیے کہ وہ پانی لے کر آئے، زید یہاں موجود نہیں ہے، لیکن وہ بندہ بسا اوقات جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے یہ کم استعمال ہوتا تو ہے غائب کا، لیکن اس کے شروع میں لام لگ جاتا ہے. تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ پھر اس کے ترجمے کو درست کرنے کے لیے چاہیے کا ترجمہ لگانا پڑتا ہے. اگر چاہیے ترجمہ نہ لگائے تو اس کا ترجمہ درست نہیں ہو سکتا. ہم غائب کو یہ حکم نہیں کر سکتے زید پانی لے کر آئے، تو یہ زید تو پھر اس میں زید کو چاہیے کہ وہ پانی لے کر آئے، تو یہ وہ لے کر آئے حکم تو نہ ہوا. پھر وہ حکم تو یہ جو ہے نا، یہ حاضر ہی 6 سیغے جو ہے وہ امر حاضر کے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، باقی متکلم کے اور غائب کے وہ استعمال نہیں ہوتے. تو اس لیے انہوں نے امر حاضر معروف لکھا ہوا ہے. امر حاضر معروف جو ہے یہ 6 سیغے ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اہدی، میں نے آپ کو مثال دے رہا تھا، اہدی ہدایت دے تو ہمیں، اللہ کو مخاطب کر رہے ہیں ہدایت دے. اعوذ باللہ من، اس میں جو ہے نا کیا اس کا نام ہے، اعوذ باللہ نہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ساری امر کے صیغے آتی ہیں. اللہم انی اسألک من، اس طرح جو ہے نا اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، اے اللہ تو ہمیں جو ہے نا دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ کامیابی عطا فرما. یہ حکم دے رہا ہے نا اللہ کو، آتنا فی الدنیا، آتنا اللہ عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں. جتنے بھی دعائیں ہیں تقریباً اکثر جو ہے وہ امر کے صیغے کے ساتھ، اور بھی امر کا صیغہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال امر حاضر معروف جو ہے یہ مبنی ہے، یہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک ہی حالت میں رہے گا، یہ افعل ہی رہے گا. اس لیے لام کے اوپر جو ہے وہ پیش نہیں آ سکتی، یہ اپنی حالت جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا. افعل ہی رہنا ہے، چاہے شروع میں آئے، درمیان میں آئے، جیسے مرضی آئے. یہ مبنی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ مبنی ہے، یہ آگے جا کے بھی انشاءاللہ آپ کو کام دے گا. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا، یہ دو قسم میں 2 چیزیں. اور تیسرا جو ہے فعل میں سے تیسری جو مبنی کی مثال دے رہی ہے، مضارع کی مبنی کی مثال دی ہے. تو مضارع کے وہ صیغے جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے ہوں، یہ 2 صیغے، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں مضارع پورا مبنی نہیں ہے، مضارع کے صرف 2 صیغے مبنی ہیں، بلکہ مضارع کا ایک صیغہ مبنی ہے. مضارع کی گردان جو ہے اس میں ایک صیغہ جو ہے وہ جمع مؤنث والا جو ہے وہ مبنی ہے، باقی مضارع کا کوئی صیغہ مبنی نہیں ہے. اور جو ہے مضارع کا جو ہے وہ دوسرا جو ہے نون تاکید والا پورا مضارع ہے، اس میں پورا صیغہ، یعنی کہ جو صیغہ ہے نا 14 صیغے، نون تاکید لگ جائے گا تو 14 کے 14 پھر مبنی بن جائیں گے. ویسے مضارع کا صرف نون جمع مؤنث والا صیغہ جو ہے وہ مبنی ہے،
اگر نون تاکید کا لگ جائے گا تو پھر جو ہے مائک کوئی پوچھنا تو پوچھنا، ورنہ مائک بند کر دیں. کچھ پوچھنا؟ ہاں جی، کچھ حبیب الرحمان بھائی نے کچھ پوچھنا؟ نہیں کوئی چکر نہیں ہے، غلط کام کوئی بھی نہیں کرتا نہ ایک ہوندا. کو ہوسٹ ان کا مائک آف کریں. اچھا، تو مظاہرے کا میں نے آپ کو بتا دیا، دوبارہ آپ سن لیں، یہ مائک بک میں آن ہو گیا تھا. مظاہرے کا صرف ایک سیگا جو ہے وہ میں آپ کو دوسرے انداز میں بیان کر رہا ہوں، کتاب والے انداز سے اگر سمجھ نہیں آ رہا تو دوسرا انداز. مظاہرے کا صرف ایک سیگا نون جمع مؤنث والا مبنی ہے، اور مظاہرے کے 14 سیگوں میں سے صرف ایک سیگا مبنی، باقی 13 سیگے معرب ہے. اگر مظاہرے کے اوپر نون تاکید کا لگ جائے تو پھر مظاہرے کے 14 سیگے مبنی بن جائیں گے. اگر نون تاکید کا لگ جائے تو پھر 14 سیگے مبنی بن جائیں گے. اگر نون تاکید کا نہیں ہے تو پھر صرف اور صرف جمع مؤنث والا جو نون جمع مؤنث والا ہے وہ مبنی ہے، باقی جو ہے وہ معرب ہے. یہ فعل کے اندر یہ 3 قسمیں آپ نے پڑھ لی، اور اسم کے اندر آپ نے پڑھ لیا کہ اسم کے اندر صرف غیر متمکن مبنی ہے، فعل کے اندر یہ 3 چیزیں مبنی ہے، فعل ماضی، امر، حاضر، مضارع، یعنی کہ مضارع کا نون جمع مؤنث والا اور نون تاکید والا، یہ اور تمام حروف مبنی ہے. تو یہ بہت آسان ہے. تو یہ 4-5 چیزیں مبنی کی اقسام آپ نے پڑھ لی ہیں. تو اب مبنی کی یہ 4 قسمیں ہی ہیں. اگر کوئی پوچھے مبنی کی کتنی قسمیں، تو یہ آپ نے 4 قسمیں بیان کر دیں. 4-5 قسمیں جو ہے 5 قسمیں غالباً اس کو بنا لیں، 4 بنا لیں، 2 بھی بنا لیں، تو یہ آپ بیان کر دیں. باقی پھر اگر کوئی ان قسموں سے پوچھ لے کہ اسم غیر متمکن کسے کہتے ہیں اور اسم متمکن کسے کہتے ہیں، پھر ان کی تعریفیں جو ہے یہ نیچے آ رہی ہیں. یہ اصل تو اوپر وہ 4-5 اقسام ہی ہیں. مبنی اسموں میں سارے اسم غیر متمکن مبنی ہے. افعال میں فعل ماضی، امر، حاضر، معروف، مضارع جس میں نون ہو اور نون وہ صرف نون جمع مؤنث والا اور نون تاکید والے سارے، اور اسی طرح تمام حروفی ہے. اسم متمکن معرب ہے بشرطے کے ترکیب میں واقع ہو، بلا ترکیب کے مبنی ہوگا. ترکیب کا مطلب اور بلا ترکیب کا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ کسے کہتے ہیں ترکیب اور بلا ترکیب؟ ہاں جی، ایک جملے میں آ رہا ہو اور ایک اکیلا ہو، کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، اگر ترکیب یعنی کہ اکیلا آئے گا تو پھر وہ مبنی ہی ہوگا. تو اگر وہ اکیلا نہیں آ رہا، ترکیب کے اندر واقع ہوتا ہے، یعنی کہ پورے جملے کے اندر، جیسے میں نے بھائی نے مثال دی، جملے کے اندر واقع ہو رہا ہے، آگے پیچھے اس کے بھی آگے بھی کوئی الفاظ ہے، پیچھے بھی الفاظ ہے، وہ ترکیب میں باقاعدہ طور پر واقع ہو رہا ہے، جو ہے وہ معرب ہی ہوگا. وہ اسم متمکن جو ہے وہ مبنی نہیں ہو سکتا. ہاں جی، اب اسم، اچھا، متمکن اس لیے کہتے ہیں کہ تمکن کے معنی جگہ دینا، اور چونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دیتا ہے اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں. اور غیر متمکن کیونکہ یہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا اس لیے اس کو غیر متمکن، وہ بھی تعریف اس سے بات ہوگی. اچھا، اور دوسری یہاں چیز انہوں نے بیان کی ہے، اس کو متمکن کہتے ہیں کہ، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا. مبنی الاصل کسے کہتے ہیں؟ مبنی الاصل انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی لکھے پہلے ماضی، امر، معروف اور تمام حروف. اچھا، نیچے پھر انہوں نے دوبارہ وہی بات جو آپ نے اوپر پڑھ لی ہے وہی بات ہے، لیکن چونکہ آپ نے پڑھ لیا نون جمع مؤنث کا صیغہ مبنی ہے تو ظاہری بات ہے باقی جو 13 صیغے ہیں وہ معرب ہے، وہ اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے. فعل مضارع کے جو باقی 13 صیغے ہیں وہ معرب ہے. بس یہ میں نے اپنے انداز میں کو کہا. تو اگر اس کی کتاب کے اعتبار سے دیکھیں تو فعل مضارع معرب ہے بشرطے کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہے. وہی بات ہے اوپر جو ہے وہی بات آ گئی. بس ان 2 قسموں کے علاوہ جو ہے وہ معرب نہیں ہوتا. یعنی ایک تو وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، ایک فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو. اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو. مبنی الاصل 3 ہے، یہ ذہن میں رکھے. مشابہ کا تو آپ کو معلوم ہی ہے، مشابہ سے مراد جو اس کی شکل اختیار کر رہا ہے. مبنی الاصل جو آپ نے پیچھے پڑھ لی ہے، مبنی الاصل کسے کہتے ہیں؟ مبنی الاصل جو ہے وہ ہے جو پیچھے آپ نے پڑھ لی ہے فعال. مبنی الاصل کی جو 5-6 قسمیں ہم نے شروع میں بیان کی ہیں، کہ بلکہ یہ نیچے جو نے بیان کی ہے. مبنی الاصل 3 ہے. مبنی الاصل جو ہے یہ فعل ماضی، امر، حاضر، معروف اور تمام حروف. باقی آپ دیکھیں جی اسم غیر متمکن میں بھی اختلاف ہے اور فعل مضارع کے اندر بھی اختلاف ہے. اسم غیر متمکن مبنی ہے اور اسم کے اندر اختلاف ہے. اسم سارا مبنی نہیں ہوتا. اسم کے اندر جو
اسم غیر متمکن وہ مبنی ہے، اسم متمکن مبنی ہے، اس لیے مبنی الاصل نکل آئے گا۔ مبنی الاصل تو مراد وہ ہے جس کے وجہ سے جو فعل ماضی کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی سارا کا سارا مبنی ہے، اس پر کوئی شرط نہیں لگائی، بغیر شرط کے مبنی ہے، تو یہ ہے مبنی الاصل کا مطلب جو بغیر شرط کے مبنی ہے۔ امر حاضر معروف کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ امر حاضر معروف جو ہے یہ بغیر شرط کے مبنی ہے، اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے کہ نون تقید جمع مؤنث کوئی شرط نہیں ہے، سارے حروف جو ہے یہ سارے کے سارے مبنی ہے، کوئی شرط نہیں ہے اس میں۔ مضارع کے اندر آپ نے شرط پڑھی تھی اس لیے وہ مبنی الاصل نہیں کہلائے گا۔ اسم کے اندر آپ نے شرط پڑھی تھی کہ اسم کے اندر متمکن جو ہے وہ مبنی ہے اور غیر متمکن جو ہے وہ غیر متمکن مبنی ہے، متمکن جو ہے وہ معرب ہے، تو اس لیے مبنی الاصل جو ہے وہ صرف اور صرف یہ تین کہلائیں گے، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، یہ مبنی الاصل ہے، چونکہ ان میں کوئی شرط نہیں ہے، بغیر شرط کے جو مبنی ہوتا ہے، باقی جو اسم شرط کے ساتھ مبنی ہوتا ہے، فعل مضارع بھی شرط کے ساتھ مبنی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ان دونوں کو جو ہے وہ مبنی الاصل میں شمار نہیں کیا۔ مبنی الاصل میں صرف فعل ماضی کو، امر حاضر معروف کو اور تمام حروف کو شمار کیا ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط ہو یا نہ، یہ مبنی ہی مبنی ہے، تو یہ مبنی الاصل ہے۔ تو اور اب یہ مشابہت جو آپ نے پڑھا ہے کہ جو ان تین کے مشابہ ہوگا، فعل ماضی کے مشابہ ہوگا۔ اب فعل ماضی کے مشابہ کئی چیزیں ہوتی ہیں، فعل ماضی کے اندر آپ نے پڑھا ہوا فعالہ، یہ 6 وزن پڑے ہوں گے فعل ماضی کے اندر، جو اس میں ثلاثی مجرد میں اور رباعی مجرد میں آپ وہ اوزان پڑھ لیں گے۔ اب فعالہ یفعل، ضرب یضرب، فعل یفعل، نصر ینصر، فعل یفعل، ضرب یضرب، فعول یفعل، یہ استعمال نہیں ہوتا، اور اسی طرح یہ 6 وزن ہے۔ اب یہ فعالہ کے وزن کے اوپر جو ہے فعالہ، ضرب، سامعہ، یہ ماضی ہے، ان کے وزن کے اوپر بسا اوقات جو ہے وہ اسم بھی آ جاتا ہے، اسم ہوتا ہے اس کا وزن یہ فعالہ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اب وہ مثال میرے ذہن میں نہیں ہے تو متعلق آ گیا تو وہ جو ہے مبنی الاصل ہے۔ یاد آ رہی ہے نا مجھے؟ جی استاد جی آ رہی ہے۔ اچھا، تو مشابہت سے مراد کیا ہے؟ مشابہت سے مراد انہوں نے لکھ دیا کہ مشابہت سے مراد جو ہے یہ مشابہت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ مشابہت جو ہے یا تو یہ مشابہت کئی طرح کی ہوتی ہے، یا تو اسم میں مبنی الاصل کے معنی پائے جائیں گے، تو وہ معنی سے مراد انہوں نے لکھا ہو، جیسے اینا میں حمزہ استفہام، حمزہ میں اینا کٹ کٹ کے آ رہی ہے آواز، نہیں وہ نیٹ تھوڑا سا سلو ہوا تھا، اب ٹھیک ہو گیا۔ اینا میں حمزہ استفہام کے معنی پائے جاتے ہیں، اینا اس کا مطلب ہوتا ہے کہاں، اور حمزہ استفہام جو ہوتا ہے وہ بھی سوال کرنے کے لیے ہی آتا ہے، تو اینا کے اندر حمزہ استفہام کے معنی پائے جاتے ہیں، اور حمزہ استفہام جو ہے یہ مبنی الاصل ہے، کیونکہ حمزہ، یہ بات ذہن میں رکھیں، حمزہ جو ہے یہ حرف ہے، حمزہ جو ہے یہ حرف ہے، اور اینا کے اندر حمزہ استفہام کے معنی پائے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ مبنی الاصل کی طرح ہی ہے، تو اس لیے یہ اس کو یہ بیان کر دیا۔ اسی طرح جو ہے ہیہاتا میں ماضی کے معنی پائے جاتے ہیں، اور رویدہ میں امر حاضر کے معنی پائے جاتے ہیں، اور ماضی اور امر مبنی الاصل ہیں۔ اب یہاں جیسے ہیہاتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیہاتا ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ اس کا ترجمہ جو ہے میرے ذہن سے نکل گیا۔ اسی طرح رویدہ، اس کے معنی کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے ان دونوں کے معنی، ہیہاتا کے اور رویدہ کے؟ انہوں نے معنی نہیں لکھے ہوئے، تو جو ہے ان کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے ماضی کے مشابہ ہے، یا جیسے حرف محتاج ہوتا ہے ایسے ہی اسم غیر متمکن میں احتیاج پائی جاتی ہے، جیسے اسماء مفعولہ، اسماء اشارہ، یہ صلہ اور مشار الیہ کے محتاج ہے، یا اسم غیر متمکن میں 3 حروف سے کم ہو، جیسے من، را، یا اس کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو، جیسے احد عشرہ، کہ اصل میں احد و عشر تھا۔ تو بہرحال اس کو آپ یاد کر لیجئے گا، یہ اتنا وہ سوال بھی نہیں ہوتے، یہ آپ نے بس اس کو یاد کرنا ہے، مبنی الاصل کے مشابہ ہو، اور یہ جو آپ نے چیزیں پڑھ لی ہیں
इनको आप याद कर लें अच्छे तरीके से। तो आगे इनकी तारीफ जो है वो मैं कल इसका तर्जुमा देख लूंगा। हाई हाथ और रुवैदा का क्या तर्जुमा है मेरे जहन से निकल गया है। तो हाँ जी, हयात लिमा तुअदून, हयात अफसोस, अफसोस नहीं, अहाता है तो मतलब दूर दूर तो नहीं है, दूर दूर, बहुत दूर। नहीं अभी जहन में नहीं आ रहा। ये रोवेदा का नाम तो मैंने सुना है कि सिटी का नाम तो नहीं है। नहीं नहीं, ये अमर हाजिर के माना इसके अंदर पाए जाते हैं रुवैदा के अंदर ना। ये अमर हाजिर है नहीं, लेकिन अमर हाजिर के इसके अंदर माना पाए जाते हैं। ये किसी को उसके लिए इस्तेमाल होता है, इमरजेंसी के लिए जो होता है ना, बच्चों बच्चों को इस तरह उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो अमर हाजिर है नहीं, लेकिन अमर हाजिर के माना इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये मबनुल असल के मुशाबे हो गया। तो ये इसके जो है ना ये गैर मुतमक्किन मसला। बाकी इसकी अकसाम जो है वो अगले सफ़े के अंदर लिखी हुई हैं, वो सारी इसके अंदर अकसाम जो है वो आ जाएंगे। तो उनको आप बारी बारी पढ़ लेंगे वो अकसाम को, तो वो उसके अंदर बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह आपको। वो सारी आपकी जो पीछे इतराज़ात है वो सारे ना, मुजमरात ज़मीरें वाला बाब आ गया, अस्माए मफूला ये भी बाब आ गया, अस्माए इशारा, अस्माए फ़आल, अस्माए अस्वात, अस्माए ज़ुरूफ, ये सारे बारी बारी हम पढ़ लेंगे। तो इंशाल्लाह जो है ना इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक हो हजरत, गया। हाँ जी, हाँ जी। ये जो हम किताब पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत इन्होंने डायरेक्ट लिखी हुई है ना, जैसे आपने कहा कि इनका इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, हाँ जी, हाँ और जी। पास ऐसी चीजें हैं जो जैसे ये मुशाबहत इन्होंने डाली हुई है ना, तो और भी चीजों को कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। ऐसी कोई किताब नहीं जो सही एक्सप्लेन किया हो अवाम अन्नास के लिए कि वो आसानी से पढ़ सकें, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी कि वो हमारे सर से ऊपर चली जाती हैं। नहीं मैंने आसान, आपसे नहीं मैंने आपसे पहले कहा था कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता जो एक दम जो है ना वो एक पहली सीढ़ी से जो है ना वो छत के ऊपर चलते, तो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो इनके अंदर ये इस्तेमाल चीजें करनी पड़ती हैं, इनको अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। उसके बगैर वो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप रट्टा लगाते रहे ना ये किताब के अंदर। इसलिए मैंने कहा था कि इसके अंदर रट्टा इसलिए चलता है कि आपको रट्टा लगा होगा तो कल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पिछला रट्टा फौरन याद आ जाएगा, वो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी कि वहां जो बात की थी। तो इससे आसान अल्फाज में जो है ना वो नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि ये अरबी के अंदर जो है ना ये इस्तेमाल होता है। इसमें मसूला ये उर्दू के अंदर इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो अब ये इसमाय मसूला को मिसाल कैसे देंगे आपको, उर्दू के अंदर कैसे मिसाल देंगे? वो चीजें हमने उर्दू के अंदर नहीं पढ़ी, तो उसके अंदर जो है ना वो तक प्रूफ नहीं है। तो इंशाल्लाह वो बारी बारी जैसे चीजें भी मैं आपको बताया था आगे आएंगी, तो मैं कोशिश करता रहा हूँ कि पीछे जो अल्फाज इस तरह का आ जाए तो उसकी तारीफ कर दो, उसकी वजाहत आपके सामने कर दो, तो उसकी तारीफ है तो मैं ये कोशिश करता रहा हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह ये किताब एक दफा पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो है फिर इसकी अगली किताब जो होगी वो पढ़ने के लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि सारी चीजें समझ आ जाती हैं। तो फिर इसकी दूसरी किताब है तो पढ़ाई जाती है। अभी यहाँ तो मुझे पता नहीं है कि आपके इसमें है या नहीं है, अगले साल में पढ़ाई जाएगी या नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन मदारिस के अंदर दूसरी किताब पढ़ाई जाती है हिदायतुन नाफ, यहाँ पढ़ाई जाएगी, बल्कि मुझे लग रहा है शरा मिया तो आमिल है और इसी तरह हिदायतुन नाफ है वो पढ़ाई जाएगी। फिर जब वो किताब आप तो पढ़ेंगे तो फिर वो आपके लिए मुशक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको ये सारी जो है ना डेफिनेशन पता होगा, ये सारी चीजें आपने जो इस्तेमाल की है पीछे ये आपके इल्म में होगी, तो इसलिए फिर आपको जो है वो मुशक्कत पेश नहीं आएगी जब वो किताब आपने पढ़ ली होगी। तो इससे आसान किताब तो और कोई नहीं, सबसे आसान किताब तो यही है, यही पढ़ाई जाती है विफाक में भी और इधर उधर सारी किताबों जगह यही पढ़ाई जाती है। और एक दफा पढ़ लेंगे ना हम, इसमें फिर कोशिश करेंगे दोबारा पढ़ लें हम। ये इसमें कोशिश की जाती है मदारिस के अंदर, एक किताब पढ़ गया ना फिर कोशिश की जाती है कि दोबारा इस किताब को शुरू से पढ़ लें, क्योंकि अब वो जैसे आपने कहा है वो सारी डेफिनेशन समझ आ जाती हैं। अब दोबारा पढ़ेंगे तो वो पढ़ना जो है ना वो फिर आसान हो जाता है, समझ आना ज्यादा समझ आ जाती है। ये बात भी है। तो दोबारा भी इस किताब को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक दफा पढ़ के हम दोबारा इसका इजरा कर लें। इसको हम आपको ना दोबारा जो है वो नए सिरे से इसका दो दो सफर ज्यादा देर देर पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे दोबारा इंशाल्लाह। अच्छा जी, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हाँ, बस आप इसको थोड़ा रट्टा लगाने की कोशिश करें, जो समय पढ़ा जाता है ना इसको थोड़ा सा रट्टा लगा, नहीं समझ आता तो मैंने आपको बताया रट्टा आदमी लगाए, वो अगले अगले सबक में समझ आ जाता है, अगले सबक में समझ आया। तो जैसे अभी अगले अब देखे ना वो मुजमरात का पहले इस्तेमाल हुआ था, किसी ने मुझसे पूछा था ये जमीरें की क्या होती हैं, ये जमीरों का पूरा बाब जो है वो आगे आ गया जमीरों की। अच्छा, है रुवैदा के माना है थोड़ी, और हाथा के माना है दूर है,
دور ہے، یہ ماضی کا ہی ہے نا، وہی ہاتھ اگر میں ماضی کا معنی پایا جا رہا ہے، اور ویدا کا معنی ہے تھوڑا، تھوڑا، اب اس کے اندر امر کا معنی کیسے پایا جا رہا ہے؟ چلیں اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، تو بس آپ اس کو جو ہے نا ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، مطلب آپ کو اوپر چلا گیا. السلام علیکم. میرے بلال صاحب نہیں آئے؟ جی فی الحال دنیا ہے. چلیں جی، انتظار کر لیں ان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ شاہد صاحب حدیث کی کتاب کھولے نا، مولانا صاحب تشریف لائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ یہ سارے؟ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے آپ میں سے؟ جی بھی کوئی سنا سکتا ہے سبق؟ سبق کسی کو یاد ہے بھائی؟ جی حضرت. المؤمن غر کریم والفاجر خبط لئیم. مومن بولا والا شریف ہے اور فاجر مکار کمینہ ہوتا ہے. فاجر کا معنی ہے گناہوں میں حد سے گزر کرنے والا، تجاوز کرنے والا، اور خبط کی معنی ہے دھوکے باز، دھوکہ دینے والا، دغا باز، مکار، اور لعین کا معنی ہے کمینہ یا ذلیل. جی بھائی کوئی اور سنا ہے بھائی؟ جی استاد جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی والفاجر خب لئیم، اس حدیث میں فاجر کمینہ مکار دھوکہ باز ہوتا ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ تھی کہ یہ آدمی لوگوں کو دھوکہ دینے کے فکر میں لگا رہتا ہے، مگر یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، اللہ قلیل کے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ یہ کسی سے دھوکہ کھائے. اگر یہ اس کو کوئی دھوکہ دے دے تو وہ پھر اس فکر میں رہتا ہے کہ میں اس سے بدلہ لوں اور اس کو دھوکہ دوں اور اس کو نقصان پہنچاؤں. اور اسی طرح دھوکہ باز جو اس بارے میں فرمایا گیا کہ قیامت والے دن اس کو جنت کے قریب لایا جائے گا. جب جنت کے قریب لایا جائے گا تو پھر جنت کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا جس طرح تم لوگوں کو دنیا میں دھوکہ دیتے تھے آج بھی تمہارے ساتھ یہ دھوکہ ہے. یہ حد سے تجاوز کرنے والا، گناہوں میں حد سے زیادہ بڑھ جانے والا، اور مکار اس کو کہا گیا اس حدیث میں. اچھا بھائی آواز میری آ رہی ہے حضرات کو؟ جی استاد جی. سبق پڑھ لیں، بارش آ رہی ہے میرے نا ادھر تھوڑا سا وہ کام ہونے والا رہتا ہے. آپ حضرات کے یہاں بارش آ رہی ہے؟ بارش تو نہیں ہے سر. دیکھیے بھائی، نحمد رسولہ الکریم اما بعد. الظلم ظلمات یوم القیامہ. الظلم ظلمات یوم القیامہ. دوبارہ پھر دیکھیے، الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم اندھیروں کی صورت میں ہوگا قیامت کے دن. الظلم ظلم ظلمات اندھیروں کی صورت میں ہوگا
यौम अल क़ियामती, क़यामत के दिन। इसमें सबसे पहले लफ्ज़ है अज़्ज़ुल्म। जुल्म का माना है रात का तारीक हो जाना, अंधेरी रात, उसको रात का तारीक हो जाना, अंधेरा छा जाना, इसको भी जुल्म कहते हैं। इसी तरह एक चीज ऐसी है, जुल्म का एक तारीफ ये भी है, वज़ो शैइ फी गैर महल्लिही, एक चीज को रखना उसके गैर महल में, इसको भी जुल्म कहते हैं। हमारे यहाँ जुल्म तो ये है ना कि कोई आदमी किसी को मार दे बगैर कसूर का, तो ये बड़ा जालिम है यार, बड़ा जुल्म किया इसने भाई। सिर्फ ये जुल्म नहीं है, जुल्म ये है कि वज़ो शैइ इला गैर महल्लिही, चीज को रखना उसके गैर महल की तरफ। जैसे तिपाई है कुरान पाक के रखने के लिए, उसके ऊपर कुरान पाक रखा जाए, अगर कोई आदमी कुरान रखने के बजाय ऊपर बैठ जाता है, अपनी सुरीन रख लेता है, तो ये भी जुल्म है, क्योंकि वो तिपाई इस चीज के लिए नहीं बनाई गई, तिपाई बनाई गई है कुरान पाक रखने के लिए। तो जुल्म कहते हैं वज़ो शैइ इला गैर महल्लिही, एक पर रखना उसको, तारीक, रात का तारीक होना भी है। जुल्मात ये जमा हो गई जुल्म की। यौम का माना है दिन, और क़यामह, क़यामत कहते हैं मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, मौत के बाद उठना, दोबारा मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, इसको क़यामत कहते हैं। मैदान महशर में जमा होकर जाना, ये क़यामत इसको कहते हैं। माना यह है कि अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामह, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की सूरत में होगा। मतलब ये है, ये जो हदीस पढ़ी आप हज़रात के सामने, इसके दो मतलब हैं। एक मतलब ये है कि जो इंसान जुल्म करता है, जालिम, क़यामत के दिन मैदान माशर में जब आएगा तो उस जालिम को तारीकियों ने चारों तरफ से घेरा होगा, उस जालिम को तारीकियों ने, अंधेरों ने चारों तरफ से घेरा हुआ होगा। जैसे एक कुरान पाक के अंदर आयत आती है, ईमान वाले क़यामत के दिन जब आएंगे मैदान माशर में, उनको नूर दिया जाएगा, नूरुहुम यसा बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उनको नूर मिलेगा, दाईं तरफ से भी नूर होगा, बाईं तरफ से भी होगा, आगे से भी होगा, पीछे से भी होगा। ये ईमान वाले नूर में होंगे, इनके चारों तरफ से नूर ही नूर होगा, रोशनी ही रोशनी होगी। लेकिन जो जालिम होंगे वो इस नूर से महरूम रहेंगे, उन जालिमों के इर्द गिर्द चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा होगा। एक मतलब ये है। और दूसरा इसका मतलब ये है कि जो जालिम लोग होंगे क़यामत के दिन तकलीफों में, मुश्किलात में होंगे। यहाँ जुल्म से मुराद तकालीफ और मुश्किलात हैं। दूसरा मतलब बता रहा हूँ, दूसरा मतलब ये है कि जुल्म से मुराद तकलीफें और मुश्किलात हैं कि जालिम लोग मैदान महशर में क़यामत के दिन तकलीफ और मुश्किलात में होंगे। दोबारा फिर सुन लीजिए, अज़्ज़ुल्म ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की सूरत में होगा। अज़्ज़ुल्म इसका माना है
वज़ो शैइ इला गैर महल्लिही, एक चीज को रखना उसके गैर महल की तरफ। जुल्म का एक माना रात की तारीकी भी आता है। यौम का माना दिन हो गया। क़यामत से मुराद यह है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर अल्लाह के सामने पेश होना, मैदान माशर में इकट्ठा होना, मरने के बाद उठना, ये क़यामत है। तो इस हदीस के दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि जालिम लोग मैदान माशर में इन लोगों के साथ दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ होगा। दूसरा जुल्म के मुराद ये है तकलीफ और मुश्किलात हैं कि जालिम लोग क़यामत के दिन तकालीफ और मुश्किलात में जकड़े हुए होंगे। जो ईमान वाले होंगे उनको चारों तरफ से नूर ही नूर मिलेगा, और जो जालिम होंगे ये क़यामत के दिन अंधेरों के अंदर होंगे। भी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी समझ आ रही है उस्ताद जी। उस्ताद जी, ये चारों तरफ से अंधेरे में होने का क्या मतलब है? सिर्फ अंधेरा ही होगा कि नहीं, कि उनको कुछ पता नहीं होगा, कुछ नजर नहीं आएगा? क्या इस अंधेरे से क्या मुराद है? जी हाँ जी, मैंने कहा ये चारों तरफ अंधेरे में होंगे ना जालिम लोग, जी जी। तो इस अंधेरे से क्या मुराद है? कि अंधेरे में होंगे, कुछ पता नहीं होगा, कुछ नजर नहीं आएगा, क्या अंधेरे से क्या मुराद है जी? आवाज आपकी कट रही है, आप बताएं क्या बताएं, बात कह रहे हैं। आवाज नहीं आ रही भाई अब गुजरात की। हजरत ये पूछ रहे हैं कि अंधेरों से क्या मुराद है, अंधेरों में होगा, अंधेरों से मुराद क्या है, का सवाल ये है। जुल्म से मुराद मैंने बताया ना आपको, तारीख की है, रात की तारीख की। नहीं, ये अंधेरों से क्या मुराद है, ये कह रहे हैं। अंधेरों से मुराद रोशनी नहीं होगी। उस्ताद जी आवाज आ रही है? अंधेरों से मुराद कि ये हर तरह की खैर से महरूम होंगे उस दिन। उस्ताद जी आवाज आ रही है? उस्ताद जी की तरफ शायद सारे बारिश हो डिस्कनेक्ट रही हो गए हैं। असल में वहां पे बारिश है, इसलिए जो है। हाँ भाई, आवाज आ रही भाई? आवाज आ रही भी? जी उस्ताद जी आवाज आ रही है। तो इस हदीस के दो मतलब मैंने बताए हैं। एक तारीकी की सूरत में होगा, अंधेरे की सूरत में होगा। जो जालिम होंगे इनके चारों तरफ अंधेरा छाया होगा, इनको नूर नहीं मिलेगा। नूर ईमान वालों को मिलेगा। ईमान वालों के चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होगी, नूर ही नूर होगा। जो जालिम होंगे इनके चारों तरफ अंधेरा होगा। और इस तरह दूसरा मतलब मैंने बताया कि जुल्म का दूसरा मतलब ये है कि जालिम क़यामत के दिन तकलीफ और मुश्किलात में होंगे। समझ आए? जी उस्ताद जी समझ गए। तकलीफ से मुराद तकलीफ, तकलीफ और मुश्किलात, तकलीफ और जी मुश्किलात। जी जी जी, तकलीफ और मुश्किलात में होंगे। जी भी इसका तकरार कर लेंगे।
الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم اندھیروں کی صورت میں ہوگا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ظلم قیامت کا کے دن ظلم جی اندھیروں کی صورت میں ہوگا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن، ایک مطلب ظلم کا رات کا طریق ہونا، اندھیرا چھا جانا، تو وہ ظلمات، ظلم کی جمع یوم دن، قیامت، قیامت کے دن، یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اس حدیث کے دو مطلب ہیں کہ ظالم قیامت والے دن میدان محشر میں ہر طرف اندھیرے میں ہوگا، ہر طرف چاروں طرف سے اندھیرے میں ہوگا، اور دوسرا مطلب یہ لوگ پریشانیوں میں ہوں گے، تکلیفوں میں ہوں گے، ظالم لوگ قیامت والے دن پریشانیوں میں، تکلیفوں میں ہوں گے، ایمان والے نور میں ہوں گے، ہر طرف ان کی طرف ان کے اعمال کی وجہ سے وہ نور کے اندر ہوں گے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت والے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا، ظلم قیامت والے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ظلم یہ بھی ہے کہ ایک چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس مقصد کے لیے استعمال نہ کرنا، تو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا، تو یہ بھی ظلم ہے۔ جس طرح آنکھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، آنکھ کا استعمال اگر غلط ہوگا، یہ بھی اس کا غلط استعمال کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح پورا جسم ہے، مثال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ظلم کے معنی ہے اندھیرا، رات کا اندھیرا یا رات کی تاریکی، یا اس کی معنی ہے الوضع شیء الی غیر محلی، کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹ کر رکھنا۔ اسی طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ ظالم کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو اس کی چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اس کو اندھیروں نے گھیرا ہوا ہوگا۔ یعنی جس طرح مومن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا، تو اسی طرح ظالم چاروں طرف سے اندھیروں میں گھرا ہوا ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ظالم قیامت کے دن تکالیف اور مشکلات میں ہوگا۔ کوئی اور بھائی بھی تکرار کرے، اتنی بھی خاموشی اچھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کے معنی ہے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ تو ظلم کے معنی ہے کہ ایک چیز ایک کام کے لیے بنی ہوئی ہے اور ہم اس سے وہ کام نہ لیں، ایک کسی کو اس کا حق نہ دیں، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو۔ اللہ کا جو ہے حق ہے کہ ہم وحدانیت ہے، اللہ رب ہے، الہ ہے، تو اگر ہم اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں تو وہ بھی ظلم عظیم کہ اس میں آتا ہے۔ تو کسی کو کسی کا حق اپنا حق نہ دینا، یا جو ہے ایک چیز ایک کام کے لیے بنی ہوئی ہے اور ہم وہ کام اس سے نہ لیں تو وہ ظلم ہوتا ہے۔ ظلمات اس کی جمع ہے، یوم دن ہے، اور قیامہ جو ہے وہ جو موت کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے، قیامت جو لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہے، ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ظالم جو ہے وہ اندھیروں میں ہوگا، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ظالم جو ہے وہ پریشانی میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا۔ بس جی جزاک اللہ۔ کوئی اور بھائی؟ فضل خالق بھائی۔ حافظ ضیاء الرحمن صاحب ہیں، امتیاز حسین صاحب ہیں، محمد ضیاء الحق صاحب ہیں، رائد خان، سکندر عباس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت والے دن اندھیروں میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو قیامت والے دن مومنوں کو مسلمانوں کو نور ملے گا اس سے یہ محروم ہوں گے، اور یہ چاروں طرف سے جو ظالم لوگ ہیں ظلم کرنے والے وہ اندھیروں میں ہوں گے، ہر طرح کی خیر سے محروم ہوں گے۔ جی ساجی ضیاء الرحمن بول رہا ہوں۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظالم لوگ قیامت کے دن اندھیروں میں ہوں گے اور ہر کسی کی خیر سے محروم ہوں گے، ہر طرح کی خیر سے سجی محروم ہوں گے۔ صحیح پتہ ہے ساجی؟ بتاؤ جی صحیح بتا ہے؟ جی جی صحیح بتایا ہے، بالکل جی، بس ابھی گستاخی آسا نہیں ہے۔ گزارش ہے کہ اپنی جو ہے کیا کریں، اس لیے کہ
پڑھنے سے یا سننے سے جو ہے نا انسان اتنا نہیں سیکھتا اتنا بندہ بولنے سے جو ہے نا اس کو جو ہے نا اندر دل میں بات گھس جاتی ہے. تو کوشش کیا کرے سب. جی جی انشاءاللہ ضرور. ابھی نیکسٹ پیریڈ کب ہوگا؟ 11 بج گئے. مولانا اشرف صاحب تشریف نہیں لائے. مولانا اشرف صاحب بس میرے خیال میں ان کے آخری خریدنے ہیں, بس فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ, پھر وہ اس کو پوری طرح ہمارے لیے پھر فارغ ہوں گے. جی جی بالکل انشاءاللہ. سبحانی صاحب آپ بھی حدیث سنایا کریں نا جی. سبحانی صاحب کو کہیں اذان سنائے مکہ کی حرم کی. جی بالکل, یہ تو ماشاءاللہ. سبحانی صاحب میرے خیال سے شاید آن لائن نہیں ہے کہ آواز نہیں آ رہی ان کی. میرے خیال میں نماز پڑھ رہے ہوں گے, نماز میں ہاں ہوں گے, یہ ہے. جی 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 جی. نفلیں وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے. نماز بالکل. حافظ فیاض صاحب نے بھی سبق نہیں سنایا آج. حافظ فیاض, سکندر صاحب ہے, غلام جی جی صاحب ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سنا دیتے ہیں, کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ, سنائے جی سنائے. جی الظلم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم یعنی رات کی تاریکی اندھیروں کی صورت میں ہوگا قیامت کے دن. ظلم کا ایک مطلب ہے رات کا تاریک ہو جانا, اندھیرا چھا جانا. دوسرا یہ ہے کہ کسی چیز کو بغیر محل کے رکھنا بھی ظلم ہے, یعنی کسی چیز کو اس جس جگہ کے لیے وہ بنی ہے اس کے بجائے کسی اور جگہ رکھنا. اور قیامت کہتے ہیں یوم القیامہ مرنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. کوئی استاد نہیں آیا ابھی تک؟ جی مولانا اشرف صاحب کلاس سے, لیکن وہ نہیں آئے ابھی تک. مجھے اشر صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ آج مشکل ہی ہیں ان کا. آج سال پورا, کل تو وہ تیاری کر رہے تھے, آج وہ گھر جا رہے ہوں گے, گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے. پورے 1 سال بعد وہ اپنے گھر کے اندر تشریف لے کر جا رہے ہیں. تو آپ ذرا سوچ سکتے ہیں ان کو کتنی خوشی ہوگی 1 سال بعد اپنے گھر جا رہے ہیں. جی 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 بالکل. تو اس لیے جو ہے وہ آپ حضرات سے تکلیف کے لیے معذرت, دوائی سبق کے لیے نہیں آ سکے. آپ حضرات جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ تکرار کر لیجئے گا. انشاءاللہ کل جو ہے وہ پھر ملاقات ہوگی. ابھی میٹنگ جو ہے وہ پھر ختم کر دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے بات جی بنا بالکل. دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ضیاء الرحمان بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی, کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں ضیاء الرحمان بھائی؟ حافظ ضیاء الرحمان. ہاتھ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. غلطی سے ہو گیا ہوگا استاد جی. کلاس کا ہی پوچھنا تھا مجھے, کلاس نہیں ہونی اب, کلاس کا ہی پوچھ رہا تھا. اچھا نہیں, کلاس ابھی نہیں ہوگی, میں نے بتا دی. چلیں ٹھیک ہو, یہی پوچھنا. ٹھیک. ٹھیک ہے, السلام ہاتھ علیکم. نہیں دیکھتا.